علیکم دوستوں، بھی معظم فخر میں خوش آمدید لینا خاور فرید ملیکا صاحب کا وہ انٹرویو جس کا بہت زیادہ انتظار تھا وہ نہ صرف منظر عام پر آ گیا ہے بلکہ اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ جناب عدت میں شدت ہو گئی تھی. بشریٰ بی بی سے عدت گزارنا مشکل ہو گیا تھا اور اسی عدت کے اندر اس نے نہ صرف عمران خان سے نکاح کیا بلکہ شاعر اسلامی کا دونوں نے مل کر اچھے طریقے سے مذاق اڑایا، کیونکہ اس انٹرویو میں اس بات کا بھی واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے خاور فرید ملیکا کی طرف سے کہ بشریٰ بی بی کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اس کو نے عدت کے اندر نکاح کری ہے، اور عمران خان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ وہ عدت میں بشریٰ بی بی سے نکاح کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اون چودھری صاحب خاور فرید ملیکا سے رابطہ کر کے نکاح کی تاریخ کو نکاح نامے پر سے بدلنے کے لیے رابطہ نہ کرتے. وہ یہ کہتے کہ جناب یہ تاریخ جو ڈالی گئی ہے نا جی طلاق نامے پہ، اس کو بدل دے کیونکہ یہ عمران خان کے نکاح میں رکاوٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت عمران خان کے نکاح کے گواہ تھے ان کو اس ساری حقیقتوں کا بہت ہی زیادہ آگاہی حاصل تھی کہ یہ نکاح کن حالات میں ہو رہا ہے اور اس نکاح کے کیا اسلامک کانسیکوینسز ہوں گے. اس کے علاوہ تو اور بھی بہت کچھ ہے. خاور فرید ملیکا صاحب کے اس انٹرویو میں جو انہوں نے رہائی کے فوری بعد جیو کے شاہ زیب خان زادہ صاحب کو دیا ہے، اور اس پروگرام میں انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا ہے کہ ان کے گھر میں، ان کی چار دیواری میں، ان کے بیڈ روم میں کس طرح کی اخلاق باختگی ہو رہی تھی. اور وہ اخلاق باختہ حرکات کون کر رہا تھا؟ ایک جانب وہ جس کے پاس جو اپنے لیے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مرشد کا ٹیگ استعمال کر رہی ہے، اور ایک وہ جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر گندگی تھی اسلام کے نام پر. اسلام کو خراب کرنے کے لیے لوگ کس حد تک آ گئے. خاور فرید ملیکا صاحب نے بتایا بڑے واضح الفاظ میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے پیری مریدی کے چکر کے اندر، پیری مریدی کی آڑ لے کر میرا ہنستا بھستا گھر تباہ کیا. ان کا یہ ماننا تھا کہ 28 سال ہماری شادی چلی، 28 سال، اور جو اس شادی کے اندر سب سے بڑا ٹوسٹ آیا وہ اس وقت آیا جب عمران خان کا رابطہ ہوا بشریٰ بی بی سے، اور بشریٰ بی بی کی بہن جس کو عمران خان نے نہ صرف نوازا بلکہ اپنے دور اقتدار میں 8 لاکھ روپے کی نوکری دی، اور اس چکر میں نوکری دی کہ تم دبئی میں رہنا، پاکستان نہ آنا، لیکن یہاں سے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تمہاری تنخواہ جاری رہے گی. اس خاتون نے اور اون چودھری نے رابطہ کرایا عمران خان کا بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ساری کی ساری سچویشن میں تبدیلی آ گئی، کیونکہ اس کے بعد پھر بشریٰ بی بی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جناب عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ بات ان کو بتا دی ہوگی یقینی طور پر کہ جناب جنرل فیاض حمید میرا نال ہے، گھبرانے کی کوئی گل نہیں، میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اور پھر اس چکر کے اندر اگلی ساری گیم کو نہ صرف ڈیزائن کیا گیا بلکہ اخلاق باختگی کی ان تمام حدوں کو عبور کیا گیا جن کی سخت ترین ممانعت ہے. اور خاور فرید ملیکا صاحب نے اس بات کا انکشاف ان الفاظ میں کیا کہ جب جو ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کی بہن محترمہ انہوں نے رابطہ کرایا، مریم ان کا نام ہے، انہوں نے رابطہ کرایا عمران خان کے ساتھ، اور پھر عمران خان کے ساتھ بشریٰ بی بی کے روابط شروع ہو گئے، اور اس کا آغاز رات کو دیر تک ٹیلی فونک کانورسیشنز سے اس کا آغاز ہوا. لمبی باتیں ہوئیں، اور پھر اس کو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو منع کیا کہ تم اتنی دیر تک عمران خان کے ساتھ باتیں نہ کرو، جس پر خفیہ طور پر فرح گوگی نے بشریٰ بی بی کو ایک خفیہ فون نمبر لا کے دیا، اور اس خفیہ فون نمبر پر بشریٰ بی بی رابطہ کرتی تھی عمران خان کے ساتھ اور رات بھر گفتگو کرتے تھے. پھر اس کا اگلا لیول یہ آیا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خاور فرید ملیکا کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا، اور پھر ان اوقات میں آنا جانا شروع کر دیا. یہ خاور فرید ملیکا خود بتا رہا ہے، کوئی اور نہیں بتا رہا. ان اوقات میں آنا شروع کر دیا جن اوقات میں خاور فرید ملیکا گھر پہ نہیں ہوتے تھے. پھر خاور فرید ملیکا نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ میں نے اس بات پر نہ صرف عمران خان کو ٹوکا بلکہ بشریٰ بی بی پر بھی سختی کی، بلکہ ایک مرتبہ اپنے ملازم سے دھکے دے کر عمران خان کو اپنے گھر سے نکلوایا کہ چل چک اپنا سامان تے نکل، دوبارہ ایتھے نہ بڑھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد بشریٰ بی بی خاموشی کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی بنی گالہ، کیونکہ بنی گالہ میں بھی خاور ملیکا کے بقول ان کا وہاں پہ ایک گھر تھا، اور وہ اس گھر میں جا کر طویل عرصہ قیام کرتی رہی. اور یہی وجہ تنازع بنا عمران خان کے ساتھ غیر شرعی رشتہ بشریٰ بی بی کا، جس کے نتیجے میں خاور فرید ملیکا صاحب کے اور ان کے درمیان
تلخی ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنکی میری مرضی کے بغیر جاتی تھی عمران خان سے ملنے، اور عمران خان بھی میری مرضی کے بغیر میرے گھر آتا تھا۔ میں عمران خان کی پنکی سے ملاقاتوں پر سخت ناراض رہتا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا، یہ جو ہیں خاور فرید منیکا صاحب، کہ انہوں نے 14 نومبر 2017 کو جو ہے وہ طلاق دی، اور اس طلاق کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان کے جو ہے وہ عدت میں نکاح کرنے جا رہی ہیں بشرا بی بی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 6 مہینے پہلے اس طلاق سے، یعنی نومبر سے 6 مہینے پہلے، بشرا بی بی ناراض ہو کے یا کسی بھی وجہ سے، یا عمران خان کی محبت کے اندر گوڈے گوڈے ڈوب کے وہ ان کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ شادی سے 6 مہینے پہلے بشرا بی بی مجھ سے الگ ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی یا اپنے کسی وراثتی رہائش گاہ میں چلی گئی تھی، اور وہاں پر جا کر وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اور ان کا یہ ماننا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی، اور ان 6 مہینے کے دوران جب بشرا بی بی ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی، میں پاک پتن میں اس کے گھر گیا اور جا کر اس کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، بچے بڑے ہو گئے ہیں، کچھ شرم کر کو حیا کر، چلا کار چلیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میاں صاحب ابھی نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب اس کے گھر والوں سے بھی رابطہ ہوا، انہوں نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں، آپ چلیں، ہم اس کو سمجھا بجھا کے بھیجتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد اچانک ایک روز فرا گوگی کا ان کو فون کے اوپر میسج آتا ہے۔ خاور منیکا یہ کہتے ہیں کہ موبائل پر پیغام آتا ہے کہ آپ پنکی کو طلاق دے دیں، جس پر میں بشرا کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ جناب کیا تم طلاق چاہتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا، اور اس سر جھکانے کا مطلب تھا کہ ہاں میں چاہتی ہوں۔ اس کے اوپر میں نے بقول یہ جو ہیں جناب خاور فرید منیکا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 14 نومبر 2017 کو طلاق نامہ فرا گوگی کے ہاتھ بشرا بی بی کو بھجوایا، اور بعد میں فرا گوگی نے فون کر کے کہا کہ طلاق کی تاریخ کو تبدیل کر دیں۔ زلفی اور فرا کے فون آئے کہ عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ اس انٹرویو کے اور بھی بہت سارے، کیونکہ 50 منٹ کا طویل انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں بہت ساری گفتگویں کی گئی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ جو انٹرویو ہے یہ بہت طویل عرصے سے اس کا انتظار تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، آج سے تقریباً کوئی 4 ہفتے پہلے 22 اکتوبر کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاور فرید منیکا صاحب نے جو ہے بہت سارے انکشافات کیے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے حراست کے دوران خاور فرید منیکا صاحب سے ملاقات کی، اور اس ویڈیو کا تھمبنیل بھی یہی ہے کہ خاور فرید منیکا نے سب کچھ بتا دیا، عمران خان نے کون سا اور کس طرح کے گند گھولے، اس طرح کا ایک تھمبنیل ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اندر یہ جو سارے انکشافات کیے ہیں جناب خاور فرید منیکا صاحب نے، یہ میرے ان سائٹ دیکھنے والے ریگولر ویورز یہ بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس طرح کے تمام جو باتیں ہیں جو آج خاور فرید منیکا صاحب نے جیو پر بیٹھ کے کی ہیں، وہ تقریباً میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں ان کے انٹرویو میں، اور وہ جو باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری گفتگو جو جیل میں کی گئی تھی خاور فرید منیکا کی طرف سے، خاور فرید منیکا نے ایز اٹ از وہ تمام باتیں آ کر میڈیا پر دہرا دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو زیر حراست انہوں نے کی تھیں وہ باتیں بالکل درست تھیں۔ اور 3 پوائنٹس ہیں بیسکلی۔ نمبر 1 کہ غیر شرعی رشتہ شادی کے دوران، جب بشرا بی بی شادی کے بندھن میں موجود تھی خاور فرید منیکا صاحب کے ساتھ، اس وقت عمران خان کا ان کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ یا ایک ایسا رشتہ جس پر اعتراض کیا جائے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا۔ یہ انہوں نے آن ایئر اس بات کا اعتراف کیا۔ دوسرا اعتراف ان کی طرف سے یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی نے یا عمران خان نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا جو فیصلہ تھا، اس میں دونوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ بشرا بی بی کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اب چونکہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس نکاح کے اوپر بہت زیادہ سوال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کو جان بوجھ کر چھپایا گیا، نکاح خان سے بھی چھپوایا گیا، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس نکاح سے بخوبی آگاہ تھے، انہوں نے خاور منیکا پر نہ صرف دباؤ ڈالا بلکہ ان سے اس تاریخ کو تبدیل کرنے کا بھی مطالبہ کیا، کیونکہ عمران خان نے وزیر
وزیر اعظم بننا تھا. قطع نظر اس بات سے کہ اس انٹرویو میں بشرا بی بی کی طرف سے بہت زیادہ یا عمران خان کی طرف سے بہت زیادہ ایسی حرکات کی گئیں جو قابل اعتراض تھیں، لیکن خاور فرید منیکا کے اوپر یہ سوال ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جناب اگر یہ سب کچھ تھا تو عمران خان کے دور اقتدار میں آپ عمران خان کے جو خصوصی عنایات تھیں وہ آپ کس منہ سے جا کے آج اگر آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو آپ کا اپنا کریکٹر کس قدر گھٹیا ہے، کس قدر گھٹیا ہے کہ اس بندے سے جس نے آپ کے گھر میں گھس کر بقول آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا، آپ نے اس کے دور اقتدار میں پیسے بنائے. یار انتہا نہیں ہے ویسے بے شرمی اور ڈھٹائی کی اور بغیرتی کی. اس سے زیادہ تو کوئی سخت لفظ میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ جو خاندان ہے اس کا تعلق اس خاندان سے ہے جن کی کوئی جو ہے نا معاشرے کے اندر کوئی مقام اور عزت نہیں ہے. یہ شاہی قلعے کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں جو اب مذہب کا، خود اللہ تعالیٰ معاف کرے، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مجھے اور آپ کو دین کا درس دیتے ہیں. یار شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے کہ اربوں روپے کے اثاثے ہو گئے، بینٹلے گاڑیوں کی تصویریں بنی گالا میں اترواتے ہیں شوق کے ساتھ. بیٹی کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت 2 ارب روپیہ ہے، بیٹے کے اکاؤنٹ میں اس وقت ارب ہا روپیہ موجود ہے، لیکن شرم نہیں آتی اب اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنی ماں کو بیچا. وہ کہتا میں نے اپنی بیوی کو بیچا. بھئی پیسے کس کام کے لیے لیے تھے؟ شرم کا مقام ہے. لیکن چونکہ یہ دور اس قسم کا آ چکا ہے، شاید اس قسم کے بغیرت تو اور اس قسم کی بغیرتی ہمارے لیے اس حد تک عام ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر شاید ان کو فخر کرنا چاہیے کہ جناب ایک ہے کہ جناب ہماری ماں کے ساتھ جو ہے وہ غیر شرعی رشتہ عمران خان نے ڈیولپ کیا، اور یہ کہتا ہے کہ جناب اس غیر شرعی رشتے کے عوض ہم نے سرکاری خرچ کے اوپر جو ہے وہ عمرہ کیا تھا، سرکاری حج کے اوپر ہم جو ہے سعودی عرب گئے تھے، سرکاری خرچے کے اوپر ہم نے وہاں پہ سعودی عرب میں شادی کی تھی، وہاں پر میری موجودہ بیوی، میری سابقہ بیوی، اور وہ جو سارے جو عجیب و غریب رشتے بنائے تھے یہ اسی چکر میں بنائے تھے. یہ اللہ میں غلط لفظ استعمال کرنے جا رہا تھا، یہ جو ادلا بدلہ خواتین کا ہوتا تھا یہ اسی چکر میں ہوتا تھا. یہ سب کچھ اتنے گھٹیا ہیں یار، آپ کی سوچ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعترافات ہیں یہ انفیکٹ بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے الو بناتے ہیں، کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم کس طرح جو ہے خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ بیان کی جا سکتی ہے. بغیرتی میں اگر عمران خان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، بشرا بی بی کا بھی ایک خاص لیول ہے، تو خاور فرید منیکا بھی ان میں سے کسی سے کم نہیں ہے. یہ تینوں کی ایک دوسرے سے زیادہ نہ ہوں، کم از کم ایک لیول کے بغیرت ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.